ہم ڈان لیکس 1 اور ڈان لیکس 2 نہیں کرتے، ہم ججز کی ویڈیوز نہیں بناتے اور اس طرح ان کو پریشرائز نہیں کرتے، ہم مافیا نہیں ہیں، ہم عوام کے لیے آئے ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح ساری منی لانڈرنگ اور کرپشن کے کیسز انہوں نے ایک دوسرے پر بنائے تھے، رانا ثناء اللہ کا کیس بھی پرانی حکومت میں بنا ہوا ہے۔ وہ رانا ثناء اللہ جن کے یہ یہاں پر آ کر جن کے گن گا رہے ہیں، یہ خود مجھے بتائیں کیا 2016 میں چودھری نثار صاحب ان کے پرائم منسٹر کے پاس نہیں گئے تھے اور انہوں نے انہیں نہیں بتایا تھا کہ اے این ایف کی رپورٹ سے ان کے اگینسٹ اور وہ ان کو پکڑنا چاہتی ہیں؟ ان سے پوچھیں کیا انہوں نے صاف پانی پہ نہیں لوٹا؟ ان سے پوچھیں کیا انہوں نے آشیانہ پہ نہیں لوٹا؟ ان سے پوچھیں ان جدی پشتوں نے کیا سٹیٹ کی بی ایم ڈبلیو اپنے گھر نہیں رکھی ہوئی تھی؟ ان سے پوچھیں کہ انہوں نے السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں۔ عالیہ حمزہ نے آج پورے ایوان میں سناٹا طاری کر دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ عالیہ حمزہ نے کن ظلم و جبر کا سامنا کیا، کس طرح ان کے منہ پر کپڑا ڈال کر سر پر بندوق رکھ کر۔ یہ وہ کہانی ہے جو عالیہ حمزہ نے اپنی زبانی سنائی ہے کہ انہوں نے کس قسم کے ظلم کا مقابلہ کیا۔ شہباز شریف ایوان میں آنکھ تک نہ اٹھا سکے، پوری اسمبلی کی چیخیں نکلوا ایوان میں سکتہ طاری۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیے، پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ لوگ عجیب ہیں کہ سرے راہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اسپیکر صاحب اتنے بڑے پروفیسر اور یہاں آ کر نے آج یہ اجلاس عوام کے پیسوں پر بلایا تھا۔ پہلے تو ان سے اس کا جواب لیں، پھر 2 گھنٹے کھڑے ہو کر اداروں کو ملائن کرتے ہیں۔ ابھی تو میں نے شروع کیا ہے، 2 گھنٹے یہاں آ کر اداروں کو ملائن کرتے ہیں۔ تو جناب اسپیکر یہ عوام کا پیسہ ہے، ہم عوام کے کسٹوڈین ہیں، ایک ایک پائی کا حساب رکھیں گے۔ میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں اگر انہوں نے اپنی کانسٹیچوئنسیز کی نمائندگی کرنی ہے تو انہیں ہماری طرح رات کے 12 بجے تک یہاں بیٹھ کر اس اجلاس کو سننا تھا۔ بجٹ سپیچ کے 86 آپ نے خود بتایا اتنی لمبی بجٹ سپیچ آج تک نہیں ہوئی۔ اس کے بعد آج اس اجلاس کو بلانے کا مقصد، ہمیں دور دور سے بلانے کا مقصد کیا صرف اتنا تھا کہ بھیک مانگی جائے؟ اور وہ رانا ثناء اللہ جن کے یہ یہاں پر آ کر جن کے گن گا رہے ہیں، یہ خود مجھے بتائیں کیا 2016 میں چودھری نثار صاحب ان کے پرائم منسٹر کے پاس نہیں گئے تھے اور انہوں نے انہیں نہیں بتایا تھا کہ اے این ایف کی رپورٹ سے ان کے اگینسٹ اور وہ ان کو پکڑنا چاہتی ہیں؟ اور اس وقت کے وزیر اعظم نے ان کو خاموش رہنے کا کہا تھا۔ بالکل اسی طرح جس طرح ساری منی لانڈرنگ اور کرپشن کے کیسز انہوں نے ایک دوسرے پر بنائے تھے، رانا ثناء اللہ کا کیس بھی پرانی حکومت میں بنا ہوا ہے۔ ہم نے کچھ نہیں کیا۔ پھر یہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں، تو جی ضرور آئیں گی، اس لیے آئیں گی کہ ہم ڈان لیکس نہیں کرتے، ہم ڈان لیکس 1 اور ڈان لیکس 2 نہیں کرتے، ہم ججز کی ویڈیوز نہیں بناتے اور اس طرح ان کو پریشرائز نہیں کرتے، ہم مافیا نہیں ہیں، ہم عوام کے لیے آئے ہیں۔ اب مجھے یہ بتا دیں کہ آج اور اس زمانے میں ڈالر کی پرائس میں کتنا فرق تھا؟ آج اور اس زمانے میں جو ٹیکس کے اوپر پرسنٹیج ہے، بھئی سن لیں نا جی، سن لیں، میں آپ کو تو نہیں کہہ رہی، میں تو چیئر کو ایڈریس کر رہی ہوں۔ اس وقت کے زمانے میں اور آج کے زمانے میں ہماری پیٹرول کی پرسنٹیج جو حکومت ٹیکس لیتی ہے اس میں کتنا فرق ہے؟ پھر یہ کہتے ہیں، پھر میں ان سے یہ کہوں گی اسٹیٹ بینک کی رپورٹ تو انہوں نے پڑھی ہے، کاش کہ انہوں نے آئی ایم ایف کی رپورٹ بھی پڑھی ہوتی۔ آئی ایم ایف کی رپورٹ ہے اور جو اسی وقت اسی مہینے کے 4-5 دن پہلے شائع ہوئی ہے، اور وہ رپورٹ کیا کہتی ہے؟ وہ رپورٹ سارا ملبہ انہی کی حکومت پر ڈالتی ہے۔ ان سے پوچھیں کیا انہوں نے صاف پانی پہ نہیں لوٹا؟ ان سے پوچھیں کیا انہوں نے آشیانہ پہ نہیں لوٹا؟
ان سے پوچھیں ان جدی پشتوں نے کیا اسٹیٹ کی BMW اپنے گھر نہیں رکھی ہوئی تھی؟ ان سے پوچھیں کہ انہوں نے زلزلہ متاثرین کے پیسے نہیں کھائے؟ بیواؤں کے نام پر ہم نے لوٹا ہے جو آج یا آ کر ہمیں تانے دیں گے؟ مجھے تو صرف اتنا بتا دیں، ان کے کیمپ آفیسز، ان کے CM آفیسز، ان کے اپنے گھر سب انہوں نے کیمپ آفس ڈکلیئر کیے ہوئے تھے، ان کے علاج سرکاری تھے، ان کے فیملی سمیت دورے جو نواز شریف صاحب نے 4 سال میں جہاں ان کے اپنے فلیٹ اور کاروبار تھے وہاں انہوں نے دورے کیے. کتنے دورے کیے؟ 22 دورے کیے جو عوام کے خرچ پر کیے، اور وہاں پر انہوں نے 3 کروڑ کا ٹپ دیا، وہاں پر انہوں نے 6 کروڑ کے تحفے دیے. وہ کس کا پیسہ تھا؟ ان کی جیبوں کا پیسہ نہیں تھا، اس عوام کا پیسہ تھا، اور ہمیں اس کا درد ہے. پھر زرداری صاحب کے اوپر 5 سالہ دور میں جہاں دبئی کا ان کا اقامہ تھا 58 نجی دورے کیے. 58 میں سے جو 48 تھے دورے وہ ان کے نجی دورے تھے. 2 کروڑ کی ٹپ دی انہوں نے، کس پیسے سے؟ اس عوام کے پیسے سے. 5 کروڑ کے تحفے دیے، کس پیسے سے؟ اس عوام کے پیسے سے. وہ یہ کہتی ہے کہ آپ کا جو پبلک ڈیٹ تھا that has risen to alarming level of 75% of GDP. کاش کہ یہ اس بات کو سمجھ سکتے کہ جو ان کا پبلک ڈیٹ تھا وہ 75% GDP پر پہنچ چکا تھا. ان کے جو ہوم میڈ فیکٹرز تھے، جیسے انہوں نے اسٹرکچر ریفارمز نہیں کیے، ان ایفیشینٹ یہ جو اسٹیٹ آرگنائزیشنز تھے انہوں نے ان کی سٹیبلٹی کو اروٹ کر دیا. ان کے ریزروز اتنے کم ہو چکے تھے ڈسپائٹ کہ انٹرنیشنل ریزروز steadily dropping since September 2016. ان کا جو gross revenue تھا that stood at 1.7 month of import cover in May end. اور میرے خیال میں انہیں وہ 7 صفحے ضرور پڑھنے چاہیے جو چارٹ شیٹ ہے ان کی حکومت کے خلاف، اور اس میں یہ صاف لکھا ہوا ہے کہ خان صاحب اپنی پوری ایفرٹ کرے اس اکانومی کو سٹیبلائز کرنے کے لیے. اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ how PMLN mismanaged the energy sector by delaying tariff increase which ultimately ballooned circular debt. جو 1500 کا سرکولر ڈیٹ یہ چھوڑ کے گئے تھے جو ہمیں بلیم کرتے ہیں گیس اور الیکٹریسٹی کی پرائسز انکریز کرنے پہ. پھر میں ان کو یہ بھی بتا دوں کہ یہاں پر یہ بات کرتے ہیں تو مہنگائی کے فگرز بھی میں ان کو بتا دوں. فگرز پہ بات، فیکٹس پہ بات. جب نانا بھٹو کا دور تھا 36% انفلیشن تھی. جب زرداری صاحب کا دور تھا اس وقت 27% انفلیشن تھی. PMLN کے اپنے دور میں 9.9% انفلیشن تھی. آئسولیٹ ہو چکا تھا. آج وہ وقت ہے جہاں ہر جگہ پاکستان. ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی. عالیہ حمزہ نے آج اسمبلی کے اندر اس حکومت کو نچوڑ کے رکھ دیا. عالیہ حمزہ نے ایسے فیکٹ اور فگر سامنے رکھے کہ یہ حکومت کوئی جواب نہ دے سکی اور اپنا منہ چھپاتی پھری. جس طرح تحریک انصاف کے ساتھ ظلم ہوا پوری دنیا جانتی ہے کہ کس طرح ہمارے ورکرز کو اٹھایا گیا. عالیہ حمزہ کا کہنا تھا کہ ایک دن آئے گا ان کا بھی احتساب ہوگا.